اب آپ کے سامنے پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید سرور حسین شاہ صاحب موسوی قاظمی دامت برکاتہم العالیہ اپنی گفتگو فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم الامین الحکیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام دوست احباب محبت کے ساتھ بآواز بلند درود شریف پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب نبی مکرم شفیع معظم رحمت دو عالم نور مجسم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے لیے انتہائی عزت و احترام کے لائق امیر اہل سنت، قائد اہل سنت، امیر مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت سائیں میاں محمد عبد الخالق قادری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، اور آج کی اس عظیم الشان عظیم کانفرنس کے روح رواں میرے آقائے نعمت مربی و محسن، میرے استادی و مرشدی حضور حجت الاسلام امام المناظرین شیخ کامل حضرت پیر حضور حجت الاسلام پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی موسوی خلیفہ مجاز بغداد شریف، یقیناً آپ حضرات عشاء سے لے کر اب تک علماء کرام اور مشائخ عظام کی عظیم گفتگو کو سماعت فرمایا، اور بڑے بڑے محققین نے اور مفکرین نے گفتگو فرمائی، صحابہ کرام کی عظمت کو بھی بیان کیا، اور مخدومہ کونین سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ شاکرہ عالمہ معلمہ فقیہ مفسرہ حضرت سیدہ زہرا بطول سلام اللہ علیہ کی عظمت و شان کو بھی سماعت فرمایا۔ اور یہ عظیم الشان اجتماع عزت رسول و بطول کانفرنس جو سالانہ بین الاقوامی منعقد ہوتی ہے، آج کے اس عظیم اجتماع میں یقیناً آپ حضرات جو تشریف لائے ہیں خراج تحسین کے مستحق ہیں، اور کثیر تعداد میں مشائخ بھی تشریف لائے، علماء کرام بھی تشریف لائے، اور خطباء بھی تشریف لائے، اور آپ حضرات نے ہر شخصیت کی گفتگو کو ان کے انداز میں سنا، اور اس آخری وقت میں میں بھی چند جملے آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہمارا یہ زندگی کا مشن ہے۔ ہمارے شیخ کامل نے آج سے کئی دہائیوں پہلے یہ کہا تھا اور فرمایا کہ میں ایک جہاد کے راستے پہ چل رہا ہوں، اور زندگی میں ہر قدم میں جہاد کی نیت سے اٹھاتا ہوں، اور دن رات جو سفر کرتا ہوں اس نیت سے کرتا ہوں
کہ میں مسلک اہل سنت کی بقا کی اور اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی ناموس کے لیے نہ میں نے اپنے وطن کو دیکھا، نہ دیار غیر کو دیکھا، نہ یہاں کی مشکلات کو دیکھا، نہ دیار غیر کی مشکلات کو دیکھا، صرف میں نے یہ دیکھا کہ جو میرے آباء و اجداد نے اور میرے اساتذہ نے اور میرے شیخ نے مجھے مسلک حق اہل سنت والجماعت سکھایا ہے، میں کریا کریا، بستی بستی، نگر نگر، شہر شہر اسی مسلک کی ترجمانی کرنی ہے۔ اور الحمدللہ آپ نے نصف صدی پوری دنیا میں پاکستان کی سرزمین ہی صرف گواہ نہیں بلکہ انگلستان کی دنیا بھی اور امریکہ تک مسلک اہل سنت کو ہر شہر میں پہنچایا۔ اور حق جار کانفرنس صرف یہاں ہی منعقد نہیں ہوتی، عزت بطول و رسول کانفرنس یہاں ہی منعقد نہیں ہوتی۔ اگر تیار غیر بھی دیکھے تو ہمارے شیخ کامل نے حضور کی ناموس کے علم کو بلند کیا، صحابہ کی ناموس کے علم کو بلند کیا اور حضرت زہرا پاک کی ناموس کے علم کو بھی بلند کیا۔ میرے محترم حضرات، میرے لیے گفتگو کرنا مفتی جمل زمان صاحب نے بڑا آسان کر دیا کہ جب قرآن پاک کو پڑھا جائے اور نسبت کی بات مفتی صاحب فرما رہے تھے، تو جب قرآن پاک کا مطالعہ کیا جائے، اللہ کریم نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اے پیارے حبیب، جو عورتیں تیری زوجیت میں آ جائے، کائنات میں کوئی عورت ان عورتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یا اللہ، یہ عجیب معاملہ، ان کا قبیلہ ایک ہے، قبیلہ بھی ایک نہیں، خاندان بھی ایک نہیں، باپ بھی ایک نہیں، ماں بھی ایک نہیں، شہر بھی ایک نہیں، وطن بھی ایک نہیں۔ اور میرے محترم حضرات، جب قبیلہ ایک نہیں تو پھر ان ازواج کو اتنا مقام کیوں حاصل ہو گیا؟ چاہے وہ حضرت ابوبکر کی بیٹی ہو، چاہے حضرت عمر کی بیٹی ہو، چاہے ابو سفیان کی بیٹی ہو، چاہے جاش کی بیٹی ہو، لیکن کریم رب یہ فرماتے ہیں کہ ان عورتوں کا کائنات میں کوئی عورت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یا اللہ، کس وجہ سے فرمایا یہ عورتیں میرے حضور کے، میرے محبوب کے حرم میں آ گئی؟ تو جو عورتیں چاہے بنو قریش کی ہو، چاہے بنو ہاشم کی ہو، چاہے بنو عدی کی ہو، جس قبیلے کی بھی ہو، اگر عورت حضور کے حرم میں آ جائے، کائنات میں اس عورت کی تو کوئی مثال نہیں دے سکتا، کوئی عورت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو اگر زوجیت میں آ جائے تو کوئی عورت مقابلہ نہیں کر سکتی، تو جو حضور کے گھر پیدا ہو، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لگتے جگر ہو، اس کا کون مقابلہ کرے؟ جو حضور کا خون ہو، اس کا مقابلہ کون کرے؟ جو حضور کا جگر ہو، اس کا مقابلہ کون کرے؟ جس کا چلنا حضور کی طرح ہو، اس کا مقابلہ کون کرے؟ میرے محترم حضرات، یہ دعوت فکر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو حضرت زہرا پاک کی گستاخی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو سنی بھی کہتے ہیں۔ میں ان کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ اگر حضور کی زوجیت میں آنے سے اتنا مقام مل جائے تو جو حضور کی لگتے جگر ہو، حضور کی بیٹی ہو، حضور کا خون ہو، حضور کا حسب ہو، حضور علیہ السلام کا نسب ہو، جس بیٹی کے لیے حضور علیہ السلام یہ فرمائے کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس بیٹی کی مثال کون پیش کر سکتا ہے؟ اور آئیے میں ایسے بھی آگے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے کاظمیہ شریف میں آپ حضرات بیٹھے ہیں اور یہ کریم رب نے اپنے محبوب کے وسیلہ سے، اور میں تو یہ کہتا ہوں
کے وسیلہ سے اللہ نے یہ انعام عطا کیا کہ تم مختلف جگہوں پہ عزت رسول و بطول کانفرنس کرتے ہو، مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، انتظامیہ کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے کہ یہ اجازت نہیں مل رہی، حضرت زہرا پاک نے یہ کرم کیا، مولا علی نے یہ کرم کیا، امام الانبیاء نے یہ کرم فرمایا کہ آج ہم کاظمیہ شریف میں بیٹھے ہیں، اور اگر آپ کے وجود اگرچہ کاظمیہ شریف میں ہے، لیکن آپ نے تصور کو ذرا امام موسیٰ کاظم کی درگاہ میں لے کر چلے اور وہاں سے مدینہ منورہ میں لے کر چلے۔ مدینہ منورہ میں ایک جگہ مخصوص جس جگہ کو ریاض الجنہ کہتے ہیں، اور وہ ریاض الجنہ کیسے جنت بن گئی، اور اس کو جنت، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ اگر آج بھی کوئی آدمی وہاں نماز پڑھتا ہے تو جنت میں پڑھتا ہے، آج بھی اگر کوئی آدمی پانی پیتا ہے تو جنت میں پیتا ہے، آج بھی اگر کوئی آدمی وہاں بیٹھتا ہے تو جنت میں بیٹھتا ہے، آج بھی اگر کوئی آدمی قرآن پڑھتا ہے وہاں بیٹھ کر تو جنت میں پڑھتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ جنت کیسے بن گئی، کیسے جنت بن گئی؟ علماء کا جمع غفیر ہے، مشائخ جلوہ گر ہیں، سادات کرام بیٹھے ہیں، مفتیان اعظام بیٹھے ہیں، بڑے بڑے شیوخ الحدیث بیٹھے ہیں۔ میں ان مشائخ کی موجودگی میں اور ان علماء کی موجودگی میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ جنت ریاض الجنہ جنت نہیں ہے؟ بولیے بھائی، کیا وہ جنت نہیں ہے؟ جنت ہے۔ آج اس جنت کی اگر کوئی آدمی توہین کرے، اس جنت کا کوئی آدمی انکار کرے، وہ جنت کیسے جنت بن گئی؟ سب علماء یہ بیان کریں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ صبح کے وقت، تہجد کے وقت، زور کے وقت، عصر کے وقت، مغرب کے وقت، عشاء کے وقت، جہاں حضور کے دن میں کئی مرتبہ قدم لگے تو وہ جگہ جنت بن جاتی، وہ جگہ وقت قبولیت کا، اذان فجر قریب ہے اور یہ نور بری ساعات ہیں اور قبولیت کا وقت ہے۔ ساری رات آپ نے مولا علی کا تذکرہ سنا، صحابہ کرام کا تذکرہ سنا، اہل بیت طہار کا تذکرہ سنا۔ تذکرہ بھی تو وہ سنا جو رات نہیں ہوتا، جو قبول ہی قبول ہے۔ لیکن میں ان نورانی لمحات میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ جنت حضور کے تلوے لگ جائیں، حضور کے قدمے پاک لگ جائیں تو وہ جگہ جنت بن جاتی ہے۔ میں مفتی کلام اللہ صاحب، مولانا چمن زمان صاحب، علامہ ظفر اقبال فاروقی صاحب، مولانا محمد حنیف طاہر صاحب اور دیگر علماء سے معذرت کے ساتھ یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اگر کوئی آدمی اس جنت کی توہین کرے تو اس پہ کیا فتویٰ لگتا ہے؟ وہ جنت حضور کے جسم کا حصہ نہیں، وہ جنت حضور کے جسم کا جز نہیں، وہ جنت حضور کے جگر کا ٹکڑا نہیں، وہ جنت کی توہین کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ تو حضرت سیدہ زہرا پاک آپ حضور کے جگر کا حصہ ہیں، حضور کا خون ہے، اور حضور علیہ السلام کے جسم کا جنت حصہ نہیں، اس کو تو جنت مانتے ہو، تو
مثال جنہ ہے. جس شخصیت کو ہم نے نہیں کہا، یہ علماء کا اتفاق نہیں. حضور فرماتے ہیں، امام الانبیاء نے یہ فرمایا، ساری کائنات کے نبی نے یہ فرمایا، اور جس نبی کی زبان پہ خدا بولتا ہے اس نبی نے یہ فرمایا. فرمایا کہ میرے کریم رب نے فرمایا کہ اے پیارے حبیب، میں نے تیری اس بیٹی کو جنت کی تمام عورتوں کا سردارہ بنایا ہے. دنیا میں جنت کی بات کرتے ہو، بھائی جنت میں بیٹھے میں حضور اجاز الاسلام کو اور آپ کے رفقا کو اور حلقہ عرفانیہ کے خلفاء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جب حضرت زہرا پاک کی بیٹی ہوئی، گستاخی ہوئی، اس وقت کئی لوگ خاموش تھے، لیکن ہمارے ایک ساتھی انہوں نے یہ کہا کہ اگر عرفان شاہ صاحب نہ بولتے، اس جملے پہ کلام نہ کرتے، تو یہ سب مولوی یہ جملہ تو ہضم کر گئے، کسی کو بولنے کی جرت نہ ہوئی. اگر نالین کی توہین ہو جائے تو فتاوا جات کی برسات ہو جاتی ہے. اگر سرکار کے منہ مبارک کی توہین ہو جائے تو فتاوا جات کی برسات ہو جاتی ہے. اگر حضور علیہ السلام کے نالین اور امامہ مقدس بادشاہی مسجد سے گم ہو جائے تو پھر جلوسوں کا اہتمام ہوتا ہے. لیکن میں حیران ہوں ان جن کو ہم کہتے ہیں یہ صاحب محراب و منبر ہیں، جو اللہ کے نبی کے دین کے وارث ہیں، یہ خاموش کیوں تھے؟ ہمارے ایک محترم ہیں، گزشتہ دنوں انہوں نے علماء کا ایک اجلاس بلایا، اور اس اجلاس میں بھی میں نے جب مجھے رائے دینے کا وقت ملا تو میں نے یہی کہا تھا. علامہ حنیف طاہر صاحب موجود تھے، کافی علماء موجود تھے. میں نے کہا میں عام مشائخ سے، آپ علماء کرام سے، آپ خطباء سے اور ائمہ مساجد سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کس بات پہ جمع ہو رہے ہو کہ قرآن کی توہین ہوئی اور مرزا جہنوی نے صحابہ کی توہین کی. میں نے کہا جب لاہور کراچی کی سرزمین پہ سیاست معاویہ زندہ باد کا نعرہ لگا تھا، اس وقت آپ خاموش کیوں تھے؟ آپ کی زبانوں پہ لکنت کیوں آ گئی؟ اس وقت آپ محراب و منبر کے کیا وارث نہیں تھے؟ کیوں نہ بولے؟ کیوں خاموش ہو گئے؟ اور کیوں خاموشی سے یہ بھی جملہ ہضم کر لیا؟ لیکن اللہ کی اس زمین پہ پھر وہی واحد شخصیت ہے جس شخصیت کو حجت الاسلام کہتے ہیں، جس شخصیت کو امام المہاجرین کہتے ہیں، جس شخصیت نے اسلام آباد کے بنا حال میں یہ کہا تھا کہ آؤ اگر سیاست معاویہ پہ بھی مناظرہ کرنا چاہو تو فقیر حاضر ہے. حضرت مولا علی کے مقابل سیاست معاویہ کو زندہ باد کہا، پھر بھی خاموش رہے. پھر اس کے بعد کراچی ہی کی سرزمین پر ایک مفتی بھی نہیں بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ایک مفتی پھر بولا جس بدبخت نے ایک دن بھی چاند کو وقت میں نہ دیکھا تھا. جب وہ بولا تو اس نے کہا کہ مجھے تو یزید کا کوئی جرم امام علی مقام کے قتل میں نظر ہی نہیں آتا. پھر بھی کوئی آدمی مشائخ میں سے، علماء میں سے، خطباء میں سے، ائمہ مساجد میں سے، وارثان منبر و محراب میں سے پھر بھی کوئی نہ بولا. پھر اسی لاہور کی سرزمین پہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ شاکرہ عالمہ بدائے رسول مخدومہ کونین سیدہ
کی بےدبی ہوئی پھر بھی خاموش ہو گئے. جب سیاست معاویہ کا نعرہ لگا تھا تو بولتے یقیناً یہ دن نہ دیکھنا پڑتا اگر حضرت مولا حسین کے خلاف یزید کو کلیم چٹ دینی چاہیے پھر خاموش رہے. اگر بولتے تو یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا حضرت زہرا پاک کی توہین ہوئی پھر بھی خاموش رہے. آج کہتے ہم سنی ہیں. کس نام سے تم سنی ہو؟ کس نام سے تم رضوی ہو؟ تمہارے پاس فکر رضا کا کون سا عمل ہے؟ کیا امام اہل سنت نے یہی درس دیا کہ سیاست معاویہ پہ خاموش ہو جاؤ، حق پہ خاموش ہو جاؤ، حق پہ خاموش ہو جاؤ، حق پہ خاموش ہو جاؤ؟ میرے اعلیٰ حضرت نے تو یہ کہا تھا کہ میں اعلیٰ حضرت یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کیا کہتے ہو کہ میں کوئی پجاری ہوں. آپ نے فرمایا کہ ساری کائنات بھی بک سکتی ہے لیکن اعلیٰ حضرت کو کوئی خرید نہیں سکتا. یہی مشن ہمارے قائد، یہی مشن ہمارے قائدین حضرت علامہ پیر میاں سائی محمد عبد الخالق صاحب نے مرکزی جماعت اہل سنت کے پلیٹ فارم سے لوگوں کو پیغام دیا. ہم کٹ سکتے ہیں لیکن مسلک حق اہل سنت پہ سمجھوتا نہیں کر سکتے. اور یہی پیغام حضور حجت الاسلام نے پوری دنیا اہل سنت کو دیا کہ میں سید ہوں، میرے جسم میں خون حیدر کرار کا خون ہے، حسنین کا خون ہے، امام موسیٰ کاظم کا خون ہے. میں کٹ سکتا ہوں لیکن زہرا پاک کے گستاخ کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا. اس لیے میرے محترم حضرات یہ آج رات جو آپ نے وقت گزارا ہے میں کہتا ہوں آپ حجت الاسلام کے مہمان نہیں، سائیں صاحب کے مہمان بھی نہیں. آج آپ مہمان ہیں امام الانبیاء کی اور حضرت زہرا پاک کی ناموس کے لیے ان کے مہمان ہیں. اور جب میں تو یہ کہتا ہوں یہ ہمارے قائد ہر غیرت مند سنی کے قائد ہیں، ہر غیرت مند سنی کے قائد ہیں، ہر غیرت مند سنی کے قائد ہیں. بغیر تو سے ہمیں لینا دینا نہیں. جو غیرت مند ہے وہ ان سے دور نہیں ہو سکتا تو جو بغیرت ہے وہ ان کے قریب نہیں ہو سکتا.